یسوع مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کی صلح و سلامتی چاہتے ہیں۔ میں شگفتہ نسرین پاک ہفتہ کی روحانیت کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، مسیحی روزوں کا دورانیہ 40 دنوں کا ہوتا ہے اور روزوں کا آخری ہفتہ پاک ہفتہ کہلاتا ہے، اور آج ہم پاک ہفتہ کی روحانیت اور عقیدت کے بارے میں سیکھیں گے، اور ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مبشر انجیل صابر سیموئیل صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاک ہفتے کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور اس کو پاک ہفتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، آج ہم خصوصی طور پر پاک ہفتے کی روحانیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ پاک ہفتے کا آغاز کھجوروں کے اتوار سے ہوتا ہے، اور پاک ہفتہ ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس ہفتہ میں پاشکئی بھید جو ہے اس کا انکشاف اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کا انکشاف جو ہے وہ بنی نوع انسان پر ہوتا ہے، اس کا انکشاف ہم پر ہوتا ہے۔ اس لیے پاک ہفتہ جو ہے اصل میں پاشکئی بھید کی جو اہم ترین سچائیاں ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ خدا اس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ہمیں پاشکئی بھید میں شامل کرتا ہے۔ اور پاشکئی بھید کیا ہے؟ یہ پاک کلیسیا میں یا مسیحیت میں وہ بھید ہے جو تمام مذاہب سے مسیحی مذہب کو منفرد اور الگ تھلگ کرتا ہے، اور اس پاشکئی بھید کی 5 اہم سچائیاں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سچائیاں جو ہے وہ ہر مسیحی شخص جو ہے اس کی 5 انگلیوں کی طرح جو ہے اس کے ساتھ، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کی روح میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے مذہب کا خلاصہ اور یہی ہمارے مذہب کی بنیادی سچائی ہے۔ پاشکئی بھید جو ہے اس میں یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، اور روح القدس کا رسولوں پر نازل ہونا۔ کیونکہ اس ہفتہ میں ہم جو ہیں وہ پاشکئی بھید میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کا آغاز جو ہے وہ کھجوروں کے اتوار سے ہوتا ہے۔ کھجوروں کا اتوار اصل میں ایک اعلان ہے پاشکئی بھید کے آغاز کا، یا پاشکئی بھید کی طرف جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں آتا ہے تو بڑے مستعد ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے خاص منزل کی طرف اور اپنے باپ کی مرضی کا جو مرکز ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ آؤ یروشلم کو چلے، تو شاگرد جو ہیں اتنے مضبوط ارادے میں نہیں ہے، یا ایسا کہ وہ اظہار نہیں کرتے کہ ہاں ہمیں چلنا چاہیے ضرور، بلکہ وہ یسوع مسیح کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ربی جو ہیں وہ تو پہلے ہمارے خلاف ہیں، اور چونکہ یروشلم جو ہے وہاں پر ہیکل ہے، بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں، کاہن اعظم ہے، اور اس لیے وہاں پر تو ہم جاتے ہی جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے ان مشکلات کو اپنے لیے جو ہے اپنی زندگی کے حاصل کے طور پر لیتا ہے، اور یہی یسوع مسیح کی زندگی کا حاصل تھا، یعنی پاشکئی بھید۔ اور اس ہفتہ میں ہم پاشکئی بھید کا عروج مناتے ہیں، اور پاشکئی بھید کا عروج کیا ہے؟ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یہ پاشکئی بھید میں 30 نمبر پر آتا ہے۔ 2 ہم پاشکئی بھید کی سچائیاں اس سے پہلے مناتے ہیں، اور 2 سچائیاں جو ہیں وہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پاشکئی بھید کی منائیں گے، یعنی یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا اور عید پینتیکوست، روح القدس کا رسولوں پر نازل ہونا۔ تو اس طرح سے پاشکئی بھید جو ہے اس کا اعلان کھجوری اتوار سے ہوتا ہے، اس کا آغاز یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے سے ہوتا ہے، اور اس کی جو کاملیت ہے وہ عید پینتیکوست پر ہوتی ہے۔ تو یہ اہم واقعات جو ہے انسانی زندگی کی جو سب سے بڑی سچائی ہے، جس کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، وہ پاشکئی بھید تھا۔ اور پاشکئی بھید کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ تو یسوع مسیح خاکی سے جلالی حالت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اب نسل انسانی کے لیے پاشکئی بھید کی تکمیل خدا
اور خدا کے بیٹے نے کی ہے، اس لیے تمہارے لیے بھی اب یہ خوشی کی بات ہے کہ تم پاش کے بھید میں شامل ہو کر اس سچائی کی میراث کے وارث ہو جاؤ گے کہ تم خاکی سے جلالی ہونے کا حق پاؤ گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے اہم ترین ایمان کی سچائیاں جو ہیں اس میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور خدا باپ کا جو نجات کا منصوبہ ہے وہ بیٹے کے سبب سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اسے پاک اور مقدس ہفتہ کہتے ہیں، جو کہ مسیحی مذہب کے اندر یا مسیحی مذہب کو جو ہے پوری کائنات کے مذاہب میں منفرد بناتا ہے، الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ پاک ہفتے میں موجود دنوں کی روحانیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہاں، پاک ہفتے میں ہم جانتے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کا آغاز جو اعلان جو ہے یہ کھجوری اتوار پر ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سچائی جو پاش کے بھید کی ہے، یعنی کہ پاش کے بھید ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا، تو یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کا آغاز جو ہے وہ یسوع مسیح کے دکھوں سے ہوتا ہے، یعنی یسوع مسیح کا پاک جمعرات کو پکڑوایا جانا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کوڑوں کی مار کھانا، رات بھر مختلف 3 طرح کی عدالتوں میں یسوع مسیح کا پیش کیا جانا، یسوع مسیح پر کوڑے جو ہے وہ برسائے جانا، یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا جو ہے وہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کی روحانیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے سبب سے لوگ ماتم اور روتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہمیں لیے بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا جو ہے یہ تو پاشکائی بھید کی اہم ترین سچائی ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ ان دکھوں میں شامل ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم روتے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا کہ لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ رونا جو ہے وہ یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کی بنیاد ہمارا رونا نہیں ہے، ہمارا رونا اس بنیاد پر ہے کہ دیکھو ہمارے لیے وہ دکھ اٹھاتا ہے جس نے کبھی گناہ کو نہ دیکھا اور کبھی گناہ کو نہ جانا، اور جس کی زندگی میں کبھی گناہ نہ پایا گیا، لیکن وہ ہمارے گناہوں کے لیے۔ تو اس لیے ماتم اور رونا جو ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، یا اس کا مرکز جو ہے وہ ہمارے گناہ، ہماری بدیاں اور ہمارے بدکاری کے کام جو ہیں اس کے سبب سے ہمیں رونا جو روتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں رو رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاشکا میں شامل ان سچائیوں کے سبب سے نہیں، ہم رو رہے ہیں کہ یہ جو سچائیاں ہیں اصل میں یہ ہمارے گناہوں کی تصویر ہے، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے یسوع مسیح پر دکھ اٹھائے گئے، مظالم اور کوڑے برسائے گئے۔ یہ ہم پاک جمعرات کو جو ہے وہ مناتے ہیں، اور پاک جمعرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس گھنٹے کی عبادت ہوتی ہیں۔ کچھ گرجا گھر جو ہیں وہ رات گئے تک جو ہیں وہ اوپن رہتے ہیں۔ پاک شاگرد یعنی یسوع مسیح جو ہے اس کو تھوڑا سا لوگوں کے قریب کیا جاتا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ لمحے گزار سکیں، ہم یسوع مسیح کی اذیت جو دکھ اٹھانا جو ہے اس کو ہم محسوس کر سکیں، محسوس اس نسبت سے کہ یہ ہمارے لیے ہوا ہے، ہمارے گناہوں کے سبب سے ہوا ہے، اور ہماری بدکاری کے سبب سے ہوا ہے، ہمارے ہلاکت کے کاموں کے سبب سے ہوا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور و خوض کریں۔ یہ دن انتہائی روحانیت سے بھرے دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاک جمعہ کا دن آتا ہے۔ پاک جمعہ کا دن جب آتا ہے تو کچھ لوگ بلیک کپڑے پہنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بلیک کپڑے یا ماتم یسوع مسیح کی زندگی کا خاصہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے آج کل یہ خوشی کی بات ہے کہ کلیسیا بار بار لوگوں کو اعلان کرتی ہے کہ بلیک کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یسوع مسیح کا جو دکھ اٹھانا ہے اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نسبت سے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گڈ فرائیڈے والے دن ہمارے آنسو نکلتے ہیں،
اگر ہم اپنی زندگی میں جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، اگر ہم روتے ہیں، تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بدکاریوں اور گناہ سے آلودہ زندگی کے سبب سے اس نسبت سے ہم روتے ہیں، اس نسبت سے ہم دکھ مناتے ہیں، اس نسبت سے ہم جو ہیں وہ افسردہ ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کے سبب سے یسوع مسیح جو ہے یہ کٹھن ترین مرحلوں میں سے گزر رہا ہے، لیکن اس کا گزرنا پاشکئی بھید کی تکمیل کی طرف ہے، اور پاشکئی بھید ہماری نجات کا بھید ہے۔ پاشکئی بھید ہمارا خاکی سے جلالی ہو جانے میں جو ہے وہ جلالی زندگی کو حاصل کرنے کا بھید ہے۔ اس لیے الہی طور پر انتہائی یہ بھید فضل کا باعث ہے، خدا باپ کی محبت اور رحمت سے بھرپوری کا نجات کا منصوبہ ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ خود اس کا بیٹا بڑی آزاد مرضی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ اس پاش کے بھید کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ پھر ہفتے کی رات جو ہے شب بیداری کی عبادت، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رات ہے روحانیت سے بھری ہے، یہ امید اور امید کی تکمیل کے لمحے ہیں، جس میں ہم امید کو لے کر تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا جو پاش کے بھید کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ دکھوں میں شامل ہوئے، اس کی مصلوبیت میں شامل ہوئے، اس کے قبر میں رکھے جانے میں ہم شامل ہوئے۔ اب ہم بڑی امید کے ساتھ دعا کی حالت میں ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جب بھی اپنی موت کا ذکر کیا ہے، یسوع مسیح نے اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ساتھ ہی اپنی جی اٹھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پر صرف یسوع مسیح کی موت کا ذکر ہو، بلکہ جہاں پر بھی یسوع مسیح کی موت کا ذکر ہے، یسوع مسیح نے اپنی جی اٹھنے کا بھی ذکر کیا۔ خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس لیے ہم ہفتے کی رات اس امید میں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنے وعدوں کا سچا ہے، اور وہ سچائی کا سرچشمہ اور مرکز ہے، اور اس لیے ہم بڑی امید کے ساتھ اپنی ساری نجات کی تاریخ کو دہراتے ہیں۔ پاک شب بیداری کی عبادت کچھ بڑی عبادت ہوتی ہے، اس میں پوری نجات کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے۔ انبیاء سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیشن گوئیاں ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ پاش کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر ہم خوشی مناتے ہیں، شادمانی مناتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے یہ پاش کا بھید کا عروج ہے، یہ مرکز ہے اور عروج ہے، اور ہم اس عروج کا تجربہ بھی کرتے ہیں، اس کو مناتے بھی ہیں۔ پھر ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ایک جشن کا سماں پیدا کرتی ہے، لیکن جشن کیسا کہ اب تم جلالی حالت میں نئی زندگی کے لیے پیدا ہو گئے ہو، اب تم نئی زندگی کا تجربہ کرو۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں بار بار سننے میں ملے گا، اب عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ کیونکہ اب تم جی اٹھے، اور تم میں یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اس لیے اس یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں محسوس کرو، اور بڑھو آگے، اور زندگی کو خدا باپ کی مرضی کے مطابق جو ہے چلانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری نئی زندگی جو ہے ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے روحانیت ہے، جس طرح سے کلیسیا ہماری تیاری کرتی ہے، اور جس طرح سے کلیسیا چاہتی ہے، اور جس طرح سے کلیسیا عبادات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اگر ہم پوری بھرپوری کے ساتھ ان پاک ہفتے کے ایک ایک لمحے کو، اس کی روحانیت کو ہم جو ہے وہ محسوس کریں، تو یقیناً ہم نئی زندگی کو محسوس کریں گے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ملتی ہے۔ جی اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ پاک ہفتہ میں جو مومنین ہیں وہ کیسے اپنی تیاری بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں ذرا ہمارے مومنین کو آگاہ کریں۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاک ہفتہ کی تیاری جو ہے وہ اصل میں پہلے روزے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جی، جو ہم روزے کی ریاضت کی حالت میں تھے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو ہم 40 دن کے روزوں کے موسم میں شامل ہوئے ہیں، اس کا مین جو مقصد ہے کلیسیا جو ہمیں دیتی ہے، یہ ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی تیاری کرنا، یعنی پاشکائی بھید کا جو عروج ہے، جو مرکز ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے روزے سے ہی ہماری یہ تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور روزے میں سمجھتا ہوں کہ آسان لفظوں میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مسیحی روزے حقیقی مسیحی زندگی کا تجربہ ہے، حقیقی مسیحی زندگی کا تجربہ۔
اگر یہ ہم حقیقی مسیحی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم حقیقی جلالی زندگی کا جو ہے وہ ایک نظارہ اور اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پاک ہفتے کی روحانیت جو ہے وہ مومنین پہلے دن سے، آج سے ہی جب ہم یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تیاری کے مراحل میں ہیں، ہم تیاری میں شامل ہو چکے ہیں اور ہم بڑے الہی بھیدوں میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھید جو ہے پوری کائنات کی نجات کا، لیکن خصوصی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم شخصی طور پر اس کو محسوس کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی روحانی تیاری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی شخص اس دنیا میں ہوتا اور وہ گناہ کی حالت میں ہوتا تو خدا کا بیٹا اس کے لیے بھی ان تمام دکھوں سے گزر جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری تیاری کا جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شخصی طور پر اس بھید کو اپنی زندگی سے ملا کر دیکھیں کہ خدا کا بیٹا میرے لیے، میری شخصی زندگی کے لیے پکڑوایا گیا، دکھوں سے گزرا اور وہ صلیب پر مصلوب ہوتا ہے، میرے لیے وہ قبر میں اترتا ہے، میرے لیے وہ خاکی حالت سے جلالی حالت میں جی اٹھا ہے تاکہ میں اس خاکی سے جلالی بن جاؤں، میں اس خاکی سے جلالی بن جاؤں۔ اور جب ہم ایسی روحانیت کے ساتھ اس پاک ہفتے کی روحانیت سے گزریں گے تو ہم یقیناً جو جلالی زندگی ہے اس کا نظارہ کرتے ہوئے جلالی زندگی کی طرف بڑھیں گے اور جلال کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے، اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے۔ جی بابو جی، اگلا سوال یہ ہے کہ پاک ہفتہ منانا عید پاشکا سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں پاک ہفتہ جو ہے یہ پاشکائی بھید کا عروج اس ہفتے میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا جو ہم منا رہے ہیں، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جب کھجوروں کے اتوار سے شامل ہوتا ہے، یروشلم میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اصل میں پاشکائی بھید کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ پاک ہفتہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، پاشکائی بھید ہے۔ تو پاشکائی بھید جو ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کا پکڑوایا جانا، دکھ اٹھانا ہے، جتنا بھی دکھ کا حصہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس میں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو جی اٹھنا عروج ہے۔ تو اس لیے چونکہ ہم اپنی زندگی کے، اپنے مذہب کے اور خدا کے الہی منصوبے کے اہم ترین حصے میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بھرپور تیاری بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کلیسیا جو ہے وہ روزوں کا آغاز اور روزوں کا موسم ہمیں اس لیے دیتی ہے، لیکن ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ ہم تسلسل کو نہ بھولیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ابھی ہم جشن منائیں گے آنے والے اتوار میں، اس جشن سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جشن جو ہے ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ جشن کا حصہ ہے، یہ جشن جاری رہے گا۔ یہ جشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاشکائی بھید کا جو چوتھا اہم ترین نقطہ ہے، جو سچائی ہے، وہ ہے یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاک اور پوتر ہے، وہ خدا سے ہے اور وہ خدا ہے، اور اس لیے وہ آسمان سے ہے، اور اس لیے وہ آسمان پر ہی جاتا ہے تاکہ ہر ایک دل اور ہر ایک آنکھ دیکھ لے، دل جان لے کہ وہی خداوند خدا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 دن بعد اور یسوع مسیح کے زندہ ہو جانے سے 50 دن بعد عید پینتیکوس ہوتی ہے۔ عید پینتیکوس یعنی روح القدس کا نزول، روح القدس کا نازل ہونا، یہ کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ یہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں کہ پاشکائی بھید جو ہے وہ مکمل ہوا، کہ خدا کے بیٹے نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، نجات کے بھید کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور اب یہ ساری نجات کا منصوبہ جو ہے وہ خدا نے کلیسیا کے سپرد کر دیا، اپنے رسولوں کے سپرد کر دیا، جو ہمارے لیے مشعل راہ اور قیامت تک اس زمین پر جو ہے
وہ اس نجات کی گواہ اور اس نجات کو لے کر دنیا کی انتہا تک جاتی ہے۔ تو اس لیے پاشکئی بھید کی تکمیل جو ہے وہ عید پینتیکوس پر ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ تسلسل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید پاشکا ہم نے جو وہ ابھی منا لی ہے، اتوار والے دن ہم نے جشن منا لیا ہے تو شاید یہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ عروج تھا، لیکن ابھی پاشکئی بھید تسلسل کے ساتھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، اور مبارک ہو خدا کی ذات کہ اس پاشکئی بھید میں وہ ہمیں شامل رکھ رہی ہے، ہمیں شامل کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو جب یہ ساری نجات کا جو منصوبہ ہے اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو آج ہمارا بھی پاشکئی بھید گزرتا ہے ہماری اپنی عملی زندگی سے، کہ جب ہم اپنی عملی زندگی میں جو ہیں وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو پھر اس زمین پر ہم بھی دکھوں سے گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن یہ دکھ اور پریشانیاں، میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ہم یسوع مسیح کے دکھ اور پریشانیوں پر افسوس اور ماتم نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں بھی سچائی کی خاطر جو دکھ اور پریشانی آتے ہیں ان پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مستعد ایمان کے ساتھ، مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنی پاشکا میں آگے بڑھنا ہے، تاکہ ایک دن ہم یسوع مسیح کے الہی منصوبے میں شامل ہو کر اس جلالی زندگی کا نظارہ کر سکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ آنے والی عید پاشکا کی خوشیوں کو آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی روح کے لیے، آپ کے باطن کے لیے، اور آپ کے خیالات کے لیے، آپ کے نظریات کے لیے، آپ کے جذبات کے لیے پاکیزگی عطا کرے، تاکہ ہم پاک دلوں کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ خوشیاں مبارک کہنے والے، اور پرانی انسانیت سے نئی انسانیت میں شامل ہو کر ایک دوسرے سے میل ملاپ کرنے والے، خوشی اور شادمانی کرنے والے بن سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج آپ نے پاک ہفتہ کی عقیدت اور روحانیت کے بارے میں سیکھا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے، اور آپ خدا سے اسی طرح فضائل و برکات پاتے رہیں۔ اور اب آخر میں ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔